السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین محترم، آج بڑا اہم دن ہے۔ اس لحاظ سے نہیں اہم دن ہے کہ مسلمانوں کی نگاہ میں یا ہم جو بر صغیر کے رہنے والے وہ مسلمان ہیں کہ جو ہندوستان اور پاکستان میں بستے ہیں، یا وہ تمام مسلمان جو پوری دنیا میں رہتے ہیں، ان کے لیے اہم دن ہے، بلکہ یہ اہم دن ان کے لیے ہے کہ جو اپنی ماؤں کو، اپنی والدہ کو اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں اور چھوڑ آنے کے بعد ایک دن مناتے ہیں مدرس ڈے کا، کیونکہ وہ اس دن ان سے ملاقات کرتے ہیں جا کر۔ ہمارے ہاں کوئی دن بھی مدرس ڈے سے خالی نہیں ہوتا۔ ہم سب کے لیے آج کا دن مدرس ڈے ہے، کل کا دن مدرس ڈے تھا، آنے والا دن بھی مدرس ڈے ہے۔ کوئی دنیا کی اولاد ایسی نہیں ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، صحابہ کا دور، اور پھر جس نے حدیثوں میں نبی کو دیکھا ہو، ہمارا دور، یا پھر ان کا دور کہ جو وہ تابعین تھے جنہوں نے صحابیوں سے سیکھا، ان کا دور۔ ہر وہ دور جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رواں دواں ہیں، اور وہ رواں دواں ہی رہیں گے، ہر اس دور میں ماں کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے۔ سر ذرا مجھے ایک منٹ بولنے دیجیے گا پلیز۔ ماں کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے۔ اب آج اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں مدرس ڈے منایا جا رہا ہے، ہمارے چینل پر بھی ہے، سب جگہ ہوگا۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ ہم مدرس ڈے تو منا رہے ہیں، اور مدرس ڈے منا بھی لیں گے، ظاہر ہے، ماں ہے کیا؟ کسی کو یہ پتہ ہے؟ یہ ان کو پتہ ہے کہ جو روزانہ صبح اپنی ماں کی زیارت کر کے گھر سے نکلتے ہیں۔ یہ ان کو پتہ ہے کہ جو اپنے ماں کے قدموں کو بوسہ دیے بغیر اپنی آنکھیں نہیں کھولتے۔ اور یہ ان کو بھی پتہ ہوگا کہ جو بہت بڑے بھی ہو گئے ہم، لیکن ماں ان کو پوچھنے کے لیے آتی ہے، بیٹا اٹھ گئے؟ ماں ایک جہاں ہے۔ ماں کو اگر آپ لکھیں نا، میم الف نون غنہ، اور جہاں لکھیں، دونوں کے آخر میں نون غنہ آتا ہے، ایک جہاں ہے۔ پوری کائنات ماں ہوتی ہے۔ باپ جو ہوتا ہے، اگر آپ اس کو، باپ کو دنیا کی کسی بھی لفظ میں پکاریں تو فادر، ڈیڈی، پاپا، ابو، یہ سب ہو جائے گا، لیکن ماں کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ ماں ماں ہے، امی ہے، ماما ہے، ماتا ہے، مادر ہے۔ ماں میں میم ہے۔ سب میں الفاظ چینج ہو جائیں گے سوائے ماں کے۔ ماں میں میم رہے گا، کیونکہ ماں کو یہ میم محمد نے اپنا عطا کیا ہے۔ اس لیے دنیا کی کسی بھی لینگویج میں ممی بول دیں، انگریزی میں بول دیں، موم بول دیں، موم بول دیں، ممی بول دیں، مدر بول دیں، میم، ماں، ماں کی ساؤنڈ نکلے گی اس میں سے۔ واحد ورڈ ہے دنیا کا جس میں سے ماں کی ساؤنڈ نکلتی ہے، ماں، مدر، ممی۔ اس کا مطلب یہ ایک بہت اہم ترین لفظ ہے۔ اس میم نے اولاد کو ماں سے ملا دیا، ممتا کا اسی میم نے مطلب بتا دیا۔ جو مرد میں نہیں میم تو وہ رد ہی کہلائے، اور موت میں یہ جائے تو میت اٹھا لائے۔ یہ ہے ماں، یہ ہے ماں۔ محمد کا میم مشکلوں کو ٹال رہا ہے، اور ماں میں وہ جا کے اس کو پال رہا ہے۔ جب تک ماں پلتی رہتی ہے، آپ بھی پلتے رہتے ہیں۔ میں نے صبح ذکر کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر ہوا تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ہم نے مادر موسیٰ پر وحی کی، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اب ذرا سنبھل کر آنا۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں ان باتوں میں، اور اس دن کی مناسبت سے موقع غنیمت اٹھاتے ہوئے، کیونکہ ہم روز روز تو بات کرتے نہیں ہیں، اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہمارے گھر میں ہماری مائیں موجود ہیں، ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں، ان کی زیارت کر لیتے ہیں، ہم جی جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور بات یہ کہ اگر کبھی
بڑھاپے کی سرحد پہ پہنچ کے آپ کے ماں باپ آپ کو پکاریں اور سرحد پر کھڑے ہو کر وہ کہیں کہ بیٹا ہم سے چلا نہیں جا رہا یا ہمیں اسپتال لے جاؤ، تو یہ کہیے گا وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جب آپ سے کہیں کہ ہم سے بیٹا کھایا نہیں جا رہا، کیا ہمیں ایک نوالا بنا کے کھلا دو گے، تو کہنا وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جب وہ تکلیف میں کووڈ کے دنوں میں تم سے کہیں بیٹا ہماری عمریں ہو چلی ہیں اور شاید ہم اس دنیا سے چلے جائیں، کچھ بخار سا محسوس ہو رہا ہے، کچھ بخار سا محسوس ہو رہا ہے، کچھ خوشبو بھی نہیں آ رہی کسی چیز کی، تو جھلانا مت، چلانا مت، بس کہنا وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اگر وہ تم سے ضد کرے کہ مجھے اسپتال لے چلو، تو یہ مت کہنا کہ پیناڈول کھا لیں بس ٹھیک ہو جائیں گی، کہنا وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جب وہ تم سے کہیں کہ بیٹا میں نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہے، تم کوشش کرنا کہ میں فلاں قبرستان میں دفن ہو جاؤں، کہ تمہاری ابا بھی وہیں تھے، یا اگر ابا نہیں تھے تو تمہاری نانی بھی وہیں تھی، تو یہ مت کہنا کہ وہاں جگہ نہیں ملے گی، شاید نہ ملے، مگر کہنا مت، اسے کہنا وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اگر ان کو بہت تکلیف ہو، بہت پریشان ہو، وہ سمجھنے لگے کہ شاید تم انہیں اپنے اوپر بوجھ سمجھ رہے ہو، تو خود جا کر کہنا کہ آپ ہم پر بوجھ نہیں ہیں، آپ ہماری عبادت ہیں، وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ مناظر دیکھے ہیں، اور میں نے مناظر کئی مرتبہ دیکھے ہیں۔ میں نے بہتوں کو دیکھا ہے کہ جو مائیں اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرتی گزر گئیں، میں نے ان کو عیدی ہوم میں تڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ بچے ان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہہ کر کہ امی ہم کل آئیں گے لینے کے لیے، اور وہ کل 9 برسوں میں تبدیل ہو جاتی، نہیں آتی۔ بہت دردناک لمحات ہیں۔ اسٹوری کا ایک اور پارٹ بھی ہے، اسٹوری کا یہ پارٹ ہے کہ ہم اپنی ماؤں کی قدر نہیں کرتے۔ ویسے تو ہم کسی کی بھی قدر نہیں کرتے، جب وہ مر جاتا ہے تب ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ زندگی میں ہم اس کی تذیق کرتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں، کسی بھی رشتے کی، اور اس کے بعد جب وہ نہیں رہتا تو ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ یہ کیسی یاد ہے جو کسی کے نہ ہونے پر آپ کو آئے؟ یاد تو وہ ہوتی ہے جو کوئی ہو موجود اور آپ اسے یاد کر رہے ہو اور پھر تڑپ کر اس کے پاس چلے جائیں۔ یہ کیسی محبت ہے کہ ذرا سی کوئی بات ہو یا کوئی غلط فہمی ہو یا بیوی کا کوئی ماں سے جھگڑا ہو تو آپ فوراً، ظاہر ہے کہ بیوی بھی آپ کا جہان ہے، لیکن بیویاں تو 1 2 3 4 ہو سکتی ہیں، ماں صرف ایک ہوتی ہے، ماں 2 نہیں ہوتی، ماں 3 نہیں ہوتی، ماں 4 نہیں ہوتی۔ ماں پر اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے شرک واجب ہی نہیں رکھا، نہیں رکھا۔ ماں کے ساتھ کوئی اور دوسری ماں شریک نہیں ہو سکتی سوائے وہ ماں جس نے دودھ پلایا ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی وحدانیت کو مقدم رکھا اور کئی لوگ یہ گمان نہ کرنے سے لگے کہ ماں کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ ہاں، رضائی ماں جس نے آپ کو دودھ پلایا ہے وہ بھی آپ کی ماں ہے، اور وہ بھی اس ماں کی طرح ہے جو ماں آپ کو پالتی ہے، آپ کو پیدا کرتی ہے۔ میری دیکھیے والدہ نہیں ہے، والد بھی نہیں ہے، میں یتیم بھی ہوں اور مسکین بھی ہوں، لیکن جو ماں کا رتبہ ہے جو قرآن نے بتایا ہے، کبھی آپ اس رتبے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ امیاں لاکھ چیختی ہیں، امیاں بہت ڈانٹتی ہیں، لیکن یہ واحد ڈانٹ ہوتی ہے جو ڈانٹنے کے بعد آ کر پوچھتی ہیں بیٹا تمہیں میری ڈانٹ بری تو نہیں لگی؟ یا اگر ہلکی سے تھپڑ مار دیں تو اسی کو سہلاتی ہیں، گالوں کا کے چمٹا لیتی ہیں۔ ماں کا غصہ بھی وقتی ہوتا ہے، ماں کا ناراض ہونا بھی وقتی ہوتا ہے، لیکن ماں کی محبت دائمی ہوتی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ قبور پر جا کر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے والدین کی
شب برات ہو یا عید کا موقع ہو یا کوئی اور، ہم بہت یاد کرتے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے دنیا میں انہیں یاد ہی نہیں کیا تھا، اور میں آپ کو ان کی اچھائی بتاؤں کہ وہ جانے کے بعد بھی آپ کو عالم برزخ سے دعا دے رہے ہوتے ہیں. آج میں جس تکلیف، مصیبت، پریشانی یا دکھ میں ہوتا ہوں، کبھی بھی، آج نہیں تو جب بھی میں صرف یاد کرتا ہوں کہ میری ماں موجود ہے، وہ میرے لیے دعا کر رہی ہوگی. چاہے میں تہمتوں کی گھنی دھوپ میں کھڑا ہوں یا الزامات کی تپش میں، یا میری ذات کا تمسخر اڑایا جائے، لیکن میں ہوں سب کے دلوں میں بھی اور دماغ میں بھی. جو مجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان کے دلوں میں ہوں، جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں میں ان کے دماغوں میں ہوں، لیکن میں ہوں. یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے. اسے میں ہمیشہ کہتا ہوں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. قرآن کی آیت آپ کو پورا مدرس ڈے منوانا سکھا دے گی، فادرس ڈے منانا سکھا دے گی. ماں باپ الگ سے کوئی شے نہیں ہے. ماں الگ نہیں ہوتی، باپ الگ نہیں ہوتا. یہ والدین ہوتے ہیں. والدین، ہمیں والدین کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ہاں، میں اولادوں کی بات بھی کروں گا. ممکن ہے کہ اولادوں کو ماں باپ سے تکلیف پہنچی ہو، اور اولادیں شاید اس تکلیف کو محسوس کر کے یہ سمجھ نہ پاتی ہوں، لیکن کیا تکلیف پہنچی ہوگی دوست؟ کیا تکلیف پہنچی ہوگی میری بہن؟ یہی نا کہ آپ کی پسند کی شادی کہیں نہیں کی ہوگی، یا آپ کو اولادوں میں رتبہ اچھا نہیں دیا ہوگا، یا آپ کو کسی سے کمتر سمجھا ہوگا، یا آپ کو زیادہ پیار نہیں کیا ہوگا. یہی ہوگا نا. اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. یا آپ کو فلاں سے ملنے پر پابندی لگائی ہوگی. لیکن آپ کو پتہ ہے جب آپ اپنے گھر کے صحن میں منڈیر پر جب کوا آ کر بیٹھتا تھا تو آپ اپنی ماں سے پوچھتے تھے کیا ہے، تو کہتی تھی کاکا. آپ پھر کھیل میں لگ جاتے تھے، پھر پوچھتے تھے کیا ہے، تو آپ کہتی تھی کاکا. وہ کہتی تھی کاکا. پھر آپ کھیل میں لگ جاتے تھے، پھر پوچھتے کیا ہے، وہ کہتی تھی کاکا. لیکن کبھی بھی وہ تھکی نہیں آپ کو یہ بتاتے ہوئے. وہ بھی کہہ سکتی تھی بتا تو دیا یہ کاکا ہے، تھکی نہیں. لیکن جب آپ دفتر سے گھر تشریف لاتے ہیں اور بوڑھی ماں آپ سے پوچھتی بیٹا وہ دوائی میری نہیں آئی، میں تم سے کہا تھا وہ آج آخری گولی رہ گئی ہے. ہاں اماں وہ میں کل لا دوں گا. پھر وہ بیچاری آ جائے گی، بیٹا وہ کل آ جائے گی نا. ہاں اماں کل لا دوں گا. بیٹا وہ بالکل ختم. اماں کہا ہے نا کل لا دوں گا. اس وقت یہ سوچئے گا لہجہ اپنا، جب آپ بار بار پوچھ رہے تھے ایک ہی چیز تو ماں کیا کہہ رہی تھی، اس وقت وہ کیا کہہ رہی تھی. تو مدرس ڈے میسیجز دینے کا نام نہیں ہے. مدرس ڈے ماں کی عزت کرنے کا نام ہے. اگر آج آپ مدرس ڈے منا ہی رہے ہیں اچھی بات ہے، چلو ایک دن تو منا لیں. لیکن مدرس ڈے نہیں منائیں. میں بتاؤں کیا کریں، ماں کو منا لیں. ماں کو منا لیں. اور ماں کو منانے کے دو طریقے ہیں. اگر زندہ ہیں تو ان کے قدموں سے لپٹ کے منا لیں. اگر نہیں رہی ہیں تو ان کی قبر پہ جا کے آنسو بہا لیں. ماں مان جائے گی، کیونکہ مان میں بھی میم رکھا ہوا ہے، ماننے میں بھی میم رکھا ہوا ہے. ماں مان لے گی. ماں کبھی بھی آپ کو، باپ نہیں مانتا، یاد رکھیے گا، باپ نہیں مانتا. باپ اس لیے نہیں مانے گا کیونکہ باپ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قہر رکھا ہوا ہے. باپ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت رکھی ہوئی. عزت دی اس کو باپ نے. وہ آپ کے لیے تڑپتا ہے، دھوپ میں کڑتا ہے، آپ کے لیے کما کے لاتا ہے، آپ کو کھلاتا ہے، آپ کو بناتا ہے، آپ کو بڑھاتا ہے، آپ کو کپڑے دیتا ہے، آپ کو پہناتا ہے، اور آپ کو معاشرے کا ایک فرد بناتا ہے. باپ کی بے عزتی، باپ کے ساتھ توہین خدا کو گوارا نہیں ہے. اس لیے باپ تو معاف نہیں کرتا، ماں کر دیتی ہے. اور باپ اگر معاف نہیں کرے گا تو دنیا اور آخر سب تباہ ہو گئے. آج میں یاد یہ کرتا ہوں دنیا میں ہمیشہ کہ میری والدہ جو ہے وہ اگر حیات ہوتی ہیں، موجود ہوتی ہیں، تو مجھے کسی کے بھی سہارے اور کاندھے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں آپ کے ساتھ آج 26 دن سے ہوں.
اسکرین پر. اسکرین پر میں رہتا ہوں 12, 13, 14 گھنٹے تقریباً. اس کے بعد بھی تو میری زندگی کچھ گھنٹے ہیں. کچھ سونے میں گزر جاتے ہیں, کچھ سوچنے میں گزر جاتے ہیں. اگر یہ رمضان نہ آیا ہوتا تو میں ٹوٹ جاتا. میں اس رمضان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں کام میں مصروف ہوں, ورنہ جتنا درد میں نے اپنوں سے پایا ہے اور جتنا درد میں نے اپنوں کو بنا کر پایا ہے, اتنا درد تو میں نے کبھی بھی نہیں پایا. صرف میری ماں ایک ایسی ہستی تھی کہ میں ان سے جا کے کچھ بھی کہہ دیتا تھا. جب آخر میں گرد چھٹے گی نا, غبار دور ہوگا. جب دھند ہوتی ہے نا تو کچھ دکھائی نہیں دیتا, لیکن جب گرد و غبار ہٹتا ہے تو پھر چہرہ نظر آتا ہے. اس وقت ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ ہم تو دھند میں گم ایک وجود کو راستے کا پتھر اور ستون سمجھ رہے تھے, یہ تو انسان نکلا. لیکن اس وقت آپ کے پاس معافی مانگنے کے لیے بھی ہمت نہیں ہوتی. اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا, کبھی کسی کو برا مت کہیے. آپ کو نہیں پتا وہ خدا کے نزدیک کیا ہے, یا تو پھر آپ معاذ اللہ خدا بن چکے ہیں کہ آپ سب کے دلوں میں جھانک رہے ہیں. دلوں میں جھانکنے کی صفت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے, اور جو کوئی اور کسی کے دل میں جھانکتا ہے اور خود سے کوئی کہانی تراشتا ہے, کیونکہ جھانک تو ہو سکتا نہیں, تو تراشتا ہے, وہ خدا کے ساتھ شرک کر رہا ہے. یاد رکھیے کہ آپ کبھی بھی کسی کے لیے, آپ اپنی غلطیوں کی تو بہترین وکیل ہوتے ہیں, لیکن دوسروں کی غلطیوں پر آپ جج بن جاتے ہیں. اس وقت آپ کو آپ کی ماں یاد آتی ہے, کیونکہ ماں کبھی جج ہوتی نہیں. ماں تو زندگی بھر وکالت کرتی آئی ہے. ماں سے اچھی وکالت بچوں کی کبھی کسی نے کی ہی نہیں ہے. بچہ شیشہ توڑایا, محلے والے نے آگے باپ سے شکایت کی, باپ ڈنڈا لے کے آیا, ماں آگے, ارے رکو رکو رکو, ارے وہ تو پہلے سے ٹوٹا ہوا تھا, یہ تو ایسے ہی بول رہے ہیں. اب میرا لال ایسا تھوڑی کر سکتا ہے. ماں کے لیے بچہ ہمیشہ اس کا لال ہوتا ہے, اس کا چاند ہوتا ہے, اس کا پپو ہوتا ہے, اس کا منا ہوتا ہے. یہ ماں نام ہی رکھتی ہے بچے کے, میرا منا, میرا گڈا, میرا پپو. ماں یہ ہوتی ہے. اور جب ماں نہیں رہتی, ماں دنیا سے چلی جاتی ہے, تو پھر آپ اپنے آپ کو بہت 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 اکیلا محسوس کرتے ہیں. اتنا اکیلا کہ شاید آپ بیچ منجھدار میں یا کسی صحرا میں یا ریگستان میں کھڑے ہیں, اور آپ کے پاس نہ کوئی سواری ہے نہ کچھ کہ آپ جا سکیں, بڑھ سکیں آگے. اپنی ماؤں کی عزت کیجیے, اپنی ماؤں سے پیار کیجیے, اپنی ماؤں کا احترام کیجیے. اپنی ماؤں کو کبھی تنہا نہ چھوڑیے. میں یہ جانتا ہوں کہ میں جب 2005 میں میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں اس زمانے میں وزیر تھا, تو آنا نہیں ہوتا تھا کراچی, کم ہوتا تھا. تو میری امی مجھے فون کر کے پوچھتی تھی, اس وقت میں عالم آن لائن کیا کرتے تھے, تو ان کے پاس ایک ہٹاچی ٹیلی ویژن تھا. وہ اور کوئی ٹی وی نہیں. یہ پرانے وقتوں کا ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جو چیز پسند آ جائے تو وہ رکھتے ہیں اپنے پاس. میں نے امی سے کہا میں آپ کو اچھا سا ٹی وی لا دیتا ہوں. نہیں, یہ ہٹاچی اچھا ہے میرا. اچھا, وہ اس میں چینل خود بدلتی تھی نوب سے, ریموٹ یوز نہیں کرتی تھی. تو وہ میں عالم آن لائن بہت شوق سے دیکھتی تھی. تو مجھے کچھ 1-1.5 ہفتہ ہو گیا, تو مجھے کہنے لگی کہ بیٹا تم آئے نہیں. اس میں ایسا تھا کہ میں نے کہا آؤں گا, میں بس کل پرسوں. آ جانا, شکل دکھا دینا, پھر پتہ نہیں ہم رہیں یا نہ رہیں. اور جب میں آیا ہوں تو اسپتال میں تھی. میں جب ان سے ملا ہوں تو وہ وینٹیلیٹر پہ تھی. مجھے بار بار دماغ میں یہ جملے گونج رہے تھے کہ ہم آئیں, تم آؤ, پھر پتہ نہیں ہم رہیں یا نہ رہیں. میں نے ان سے پوچھا وینٹیلیٹر پہ کہ امی آپ کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. کہنے کہ بیٹا, انہیں بول تو سکتی تھی, انہوں نے کسی نرس کو کہا کہ وہ لا کے دیں کاغذ. اور
ایسا ہوتا ہے آدمی جو ایسی کچھ لکھنے لگی. میری ماں بہت بڑی کالم نگار تھی اردو کی. ان کی اردو اور ان کی زبان بہت ہی زبردست زبان تھی. تو انہوں نے لکھنا شروع کیا. لکھتے لکھتے بہت آڑی تیڑی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن چونکہ میں اخبار میں کام کرتا تھا تو میں ہر طرح کی تحریر سمجھ لیتا تھا. میں نے پڑھنے کی کوشش کی تو اس میں لکھا تھا کہ بیٹا میری قبر بنوا دینا. تو میں ایک دم پریشان ہو گیا. کسی بھی بچے کو اگر آپ کی ماں کی تحریر ملے بیٹا میری قبر بنوا دیں. تو میرے والد میرے ساتھ کھڑے تھے. میں نے کہا کیا ہوا ہے انہیں؟ تو نے کہا بیٹا ان کو تمہاری یاد بھی آ رہی تھی، سیپسس بھی ہو گیا اور ابھی جاری ہے، تو تم ان کی قبر بنوا دینا، میں نہیں کروں گا یہ کام. اب تو میں نے ان سے پوچھا، سن رہی تھیں کیونکہ وینٹیلیٹر پر ہوتے ہوئے کبھی ہوش میں آتی تھیں کبھی بے ہوش ہو جاتی تھیں. جب میں نے ان سے اس وقت بات کی تو یہ 2-3 لمحات ہی تھے، اس وقت وہ بے ہوش ہو گئی تھیں. میں نے کہا بتائیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. پھر اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک لکھا آیا تھا عبداللہ شاہ، تو اس کا مطلب تھا کہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر میں دفن ہونا چاہتی ہوں. میں بھاگا بھاگا گیا. میں نے جا کر جو ہے وہ اس سے پہلے مجھے کوئی خواب آ چکا تھا، وہ میں کبھی آپ کو بعد میں بتاؤں گا. تو میں عبداللہ شاہ غازی رحمہ اللہ کے مزار پہ گیا. میں وزیر تھا، محکمہ اوقاف بھی میرے انڈر تھا، یہ تمام مزارات کا. لیکن وہاں جب میں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ قبرستان میں جگہ تو فل ہو گئی ہے، اب تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہاں پر ایک گراؤنڈ ہے، ادھر ہم کچھ کر دیتے ہیں. میں نے کہا لیکن کر مت دیں، یہ گراؤنڈ میں لے لیتا ہوں، مجھے بتائیں کتنے کا ہے. کہ نہیں آپ تو وزیر ہیں، آپ کو کیا. میں نے کہا نہ نہ پاکستان میں ایسا وزیر ابھی آیا نہیں ہے جو میں تھا. یہ میں آپ کو اسے بتا رہا ہوں، میں نے کبھی کرپشن نہیں کی. تو میں نے کہا کہ آپ ایک کام کریں کہ مجھ سے آپ پیسے لے لیں اور مجھے 5 قبروں کی جگہ دے دیں. مجھے 5 قبروں کی جگہ دے دیں. میں نے کہا 5 کیوں، آپ کو دیکھ چاہیے. میں نے کہا مجھے دے دیں. کہنے ایک ایک قبر ہوگی 10-10 لاکھ کی. میں نے کہا لے لیں، 50 لاکھ روپے لے لیں. اس کے بعد میں نے 50 لاکھ روپے دیے اور وہ جگہ لی. جگہ لے کر میں نے، ہمارے ایک دوست ہیں شاید ابھی دیکھ رہا ہوں، جاوید خان جدون، ان سے میں نے کہا جاوید بھائی آپ ایک کام یہ کریں کہ یہاں قبر کھدوانی شروع کر دیں. یہ میں آپ کو اس لیے لمحات بتا رہا ہوں کہ مدرس ڈے اگر سمجھیں مدرس ڈے ہوتا کیا ہے، صرف ٹرانسمیشن کرنے کا نام مدرس ڈے نہیں ہے. میں نے کہا آپ ایک کام کریں کہ آپ یہ جگہ کھدوا دیں، ایک قبر بنا دیں. کہہ رہے کیسی باتیں کریں ڈاکٹر صاحب، ابھی تو امی اسپتال میں. میں نے کہا ہاں ہے، لیکن میں کسی خواب کی بنا پر بھی کہہ رہا تھا. میں نے کہا کہ آپ کر دیں. تو بڑی حیرت انگیز طور پر مجھے وہ جگہ ملی ہے، اور میں وہ بالکل ہٹ کرے لیکن وہ سیدھا مزار کی طرف اس کا رخ ہے. تو میں نے کروا دی. میں چلا گیا گھر. اس وقت میرے ساتھ بشرا تھیں، بچے تھے. رات کو کوئی 3 بجے ہاسپٹل سے فون آیا کہ آپ آ جائیں. میں چلا گیا تو میری امی آخری سانسیں لے رہی تھیں، اور اس کے بعد آخری سانسوں میں ہم نے وینٹیلیٹر ہٹا دیا تھا. ڈاکٹر ضیاء الدین ہاسپٹل تھا ڈاکٹر عاصم صاحب کا، ہم نے یہ ناظم آباد میں جو ہے ہم نے ہٹا دیا تھا. انہوں نے بس کچھ 5 سے 6 سیکنڈ کے لیے آنکھیں کھولی، مجھے دیکھا، بہت پیار سے دیکھا اور آنکھیں بند کر لی. اس کے بعد سے میں نے اپنی ماں کو دیکھا. اور پھر جو ہے وہ ان کی تدفین ہوئی، اور پھر وہ عبداللہ شاہ غازی میں آج آرام کر رہی ہیں. پھر کوئی 3 سال بعد والد بھی چلے گئے، وہ بھی وہیں آرام کر. پھر میرے سسر کا انتقال ہوا، وہ بھی وہیں آرام کر رہے ہیں. پھر خورشید احمد نے مجھ سے کہا، نعت خواں ہسپتال میں تھے، کہ میں نعت خواں خورشید احمد، یاد ہے آپ کو نعت خواں خورشید احمد؟ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے
کہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. انہوں نے مجھ سے کہا عامر بھائی کیا جگہ مل جائے گی؟ 5 خبریں لی تھی میں نے, مجھ کو کیا پتا تھا. میں نے کہا میں اپنی جگہ آپ کو دے دیتا ہوں. اب وہاں پر 4 لوگ دفن ہیں, 5واں کون ہوگا مجھے نہیں پتا, لیکن 4 لوگ وہاں پر دفن ہیں. اور ماں کی کہانی یہی ہے کہ ہر دکھ میں, ہر تکلیف میں, ہر درد میں, ہر تہمت پر, ہر الزام پر مجھے یاد آتی ہے, کیونکہ جب کوئی آپ کا سہارا نہیں ہوتا تو ماں آپ کا سہارا ہوتی ہے. میں جو اچھل کود کر کے شام کو آپ سب کو ہنسا دیتا ہوں یا کوئی بات کر لیتا ہوں, یہ میں نے اپنی زندگی کا رخ اپنا لیا ہے, کیونکہ میں اپنی ٹریجڈی کو, اپنے دکھوں کو سامنے لانا ہی نہیں چاہتا. میں چارلی چیپلن بننا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں بارش ہو اور میں اس بارش میں خوب رہوں تاکہ کسی کو میرے آنسو نظر نہ آ سکے. لیکن یہاں بارش نہیں ہوتی, بدقسمتی یہ ہے. یہ ایسا وطن ہے کہ جہاں آنسو دکھانے پڑتے ہیں, رونا پڑتا ہے, اور لوگ ان آنسوؤں کو مکر سمجھتے ہیں, فریب سمجھتے ہیں. ایک اور ظلم ہے, خدا کے آگے بہاؤ تو ڈرامہ لگتا ہے, رسول کو یاد کرو تو مکر لگتا ہے, اہل بیت کا ذکر کرو تو شیعہ لگتا ہے, رسول اللہ کی میلاد کی بات کرو تو سنی لگتا ہے. انسان کرے تو کیا کرے, کہاں جائے. محرم میں امام حسین کی بات کرو تو کہتے ہیں یہ شیعہ ہو گیا, ربیع الاول میں رسول اللہ کی بات کرو تو کہتے ہیں یہ سنی ہو گیا. ادریس کاندھلوی صاحب کا یا مولانا گنگوہی علیہ رحمہ کا یا اشرف علی تھانوی صاحب کا ذکر کرو تو کہتے ہیں دیوبندی ہو گیا. اعلیٰ حضرت کا ذکر کرو تو کہتے ہیں بریلوی ہو گیا. کیا تقسیم کر دیا ہے معاشرے کو, کیا کر ڈالا ہم نے. بزرگوں کو بھی فرقوں میں, فقوں میں, مسالک میں قید کر دیا. یہ بزرگ ہیں, یہ سب نبی کے چاہنے والے تھے, ہم نے ان کو بھی قید کر دیا. میری ماں نے مجھے کبھی تفریق نہیں سکھائی. میری ماں نے مجھے 4 چیزیں سکھائیں, بتا دیتا ہوں میں آپ کو. میری ماں نے مجھے میلاد منانا سکھایا اور کہا کہ کبھی بھی میلاد مت چھوڑنا, میلاد منانا. میری ماں نے مجھے تاریخ اسلام پڑھوائی میرے نانا سے, اور کہا کہ سب کے نام تمہیں آنے چاہیے. تمہارے ماموں کا کیا نام ہے, تمہارے چچا کا کیا نام ہے, یہ تمہارے لیے ضروری نہیں ہے. حضرت ابوبکر کا کیا نام تھا, حضرت عمر کا کیا نام تھا, تمہارے لیے ضروری ہے. تمہارا ماموں تمہارے کام نہیں آئے گا, حضرت ابوبکر تمہارے کام آئیں گے, حضرت علی تمہارے کام آئیں گے, حضرت عمر تمہارے کام آئیں گے, حضرت عثمان تمہارے کام آئیں گے. ان کے نام یاد رکھو. تمہاری ماں کی ماں کا نام کیا ہے, یہ تمہارے کام نہیں آئے گا. تمہاری جو 13 مائیں ہیں ازواج مطہرات, وہ تمہارے کام آئیں گی. ان کے نام یاد رکھنا اور ترتیب سے یاد رکھنا. اور میری ماں نے مجھے رسول اللہ کے 99 نام یاد کرائے کہ کبھی کوئی نام رسول اللہ کا تم بھول جاؤ تو ان میں سے کوئی بھی ایک نام لے لینا, یہ نام تمہارے کام آئے گا. تو آج میرے جو بھی کام آتا ہے وہ محمد آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. اپنی ماں سے محبت کیجئے, اپنی ماں سے پیار کیجئے, ورنہ عامر لیاقت کی طرح آپ کو ایک ایسا نغمہ یہ بنانا پڑے گا. یہ کبھی بہت یاد آئی تھی تو میں نے ایک گیت لکھا تھا. یہ جناب رضا صاحب کا کلام تھا, اس میں نے 2-4 اشعار ادھر ادھر کیے تھے. رضا بھائی نے لکھا تھا اور اس میں نے 1-2 اشعار اپنی طرف سے ڈالے تھے, اور اس کو پھر میں نے پڑھا تھا. یہ میں نے پڑھا تھا اس جگہ پر جہاں میری ماں گئی نہیں کبھی میرے ساتھ, اور وہ تھا دبئی. میں دبئی میں رہتا تھا, جیو میں کام کرتا تھا, اور امی چونکہ جیو دیکھتی تھیں, ایکسپریس کے زمانے میں وہ انتقال کر چکی تھی, ورنہ وہ ابھی ایکسپریس بھی دیکھ رہی ہوتی, تو وہ دیکھتی تھی تو عالم آن لائن, بس باقی کچھ نہیں دیکھتی تھی. تو اور وہ محترمہ محمودہ خلیل الرحمان صاحبہ کی دوست بھی تھی, تو ان سے دونوں کی دوستی تھی. تو میں نے پھر یہ ماں کی یاد میں ایک گیت لکھا. آج مدرس ڈے پر میں اپنی ماں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے, اور تمام ماؤں کو جن کی مائیں اس وقت دنیا میں نہیں ہیں, ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ نغمہ پیش کر رہا ہوں. آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے, پیارا رمضان ہے.